آگے فرمایا آیت 97، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ظالمی انفسہم، ظلم کرنے والے اپنے نفسوں پر، مراد ہے وہ مسلمان جو کسی بھی زمانے میں ہو، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یا اس کے بعد یا آج، وہ مسلمان کہ جو بائی چوائس، یہ لفظ نوٹ کیجئے، بائی چوائس ایسے ملک یا ایسے ماحول میں رہتے ہوں جہاں دین پر چلنا ممکن نہ ہو، ایسی جگہ رہتے ہوں جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، یا حرام کھانے حرام پینے سے، حرام کمائی سے کسی صورت بچ نہیں سکتے، بائی چوائس ایسی جگہ رہتے ہیں اور پھر مطمئن بھی رہتے ہیں، خوش بھی رہتے ہیں، چاروں طرف سے کفر میں اور گناہوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کام ان کو برے بھی نہیں لگتے جو ان کے چاروں طرف ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ خود بھی ان کاموں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ اب ایسے لوگوں کی موت کے وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب فرشتے ان کی روح نکالنے آئیں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ تم کیوں اس حال میں پڑے رہے؟ فیما کنتم، کس حال میں تم پڑے تھے؟ جواب میں وہ لوگ کہیں گے کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم مجبور تھے، ہم کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ تم ہجرت کر جاتے، تم وہ جگہ چھوڑ دیتے، تم ایسی جگہ چل کر رہنے لگتے جہاں اسلام پر عمل کرنا، ایمان پر قائم رہنا نسبتاً آسان تھا۔ اس بات کا وہ کوئی جواب دے نہ سکیں گے، اور اپنے گناہوں اور اپنی بدعمالیوں کی سزا کے طور پہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایکسیپشن کس کا بتایا؟ آیت 98 99، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف فرمانے والا، درگزر فرمانے والا ہے۔ تو اب ذکر ہے ان لوگوں کا جو مجبور ہیں، اللہ ان کی مجبوریوں کا حال جانتا ہے، یقیناً ان کو معاف فرمائے گا۔ اب یہ چیز جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے ابھی ہم نے بات کی، بائی چوائس کی بات ہے نا، کہ بائی چوائس کوئی شخص اس طرح سے رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دارالکفر دارالاسلام واضح اور جدا جدا تو نہیں ہے۔ جب تک دارالکفر اور دارالاسلام الگ الگ تھے، جدا جدا تھے، ہجرت فرض تھی، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی تھا کہ کافرانہ قوانین، کافرانہ ماحول میں دل نہ لگے مومن کا۔ مومن اگر ہے، واقعی مومن ہے، جس کو ہم کہیں ورتھ ہز سالٹ، تو وہ تو چاہے گا ایسی جگہ پر چل کر رہوں جہاں دین پر پوری طرح عمل ہو سکے۔ تو یہ تھوڑی سی ہم نے بات اس زمانے کی۔ آج آپ دیکھیں، آج ایز آف ٹوڈے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، کلچرل ہوموجینٹی ہے نا؟ کہیں برائی بہت زیادہ ہے، کہیں برائی اس درجے کی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال موجود ہے۔ تو کوانٹٹی کا ہمیں فرق لگتا ہے، کوالٹی تو ایک ہی جیسی ہے ہر جگہ، ایک ہی کلچر ہے جو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ آج کوئی جگہ دنیا میں، کوئی خطہ، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر سیاسی، معاشی، انفرادی، اجتماعی طور پہ اسلام نافذ ہو۔
پولیٹیکل، اکنامک، انڈیویجولز اور کلیکٹیو سسٹم اسلام کا ہو. کوئی جگہ دنیا میں نہیں ہے کہ جہاں اسلام ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ نافذ ہو. ہاں، کچھ مسلمان ممالک ہیں اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، اس کو ہم کافر کہیں، نان مسلم کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں. تو مسلم کنٹری کا مطلب آج آپ یوں سمجھیں کہ اسلام فرینڈلی ہیں. وہ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اسلام فرینڈلی ہونے میں اور اسلامک ہونے میں بڑا فرق ہے. آپ ملیشیا وغیرہ جائیں، یہ آپ کو اسلام فرینڈلی نظر آئیں گے. پاکستان اسلام فرینڈلی ہے، اس کو آپ اسلامک نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جس ملک میں سودی نظام چل رہا ہو، جس ملک میں فحاشی عام ہو، جہاں بے حیائی عام ہو، اور جہاں پہ کثیر تعداد لوگوں کی اگر نماز بھی نہ پڑھتی ہو تو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، جہاں اسلام کے بنیادی احکامات آرام سے ٹوٹتے ہوں اور حکومت اس کی فکر نہ کرتی ہو، تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام فرینڈلی تو ہیں. یعنی اگر کوئی ان باتوں پر عمل کر بھی لے تو حرج کوئی نہیں، پرسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا، اور نہ کرے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلامی ملک تو آپ کو نہیں ملے گا کہیں. جن ممالک میں کچھ نہ کچھ شریعت نافذ ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں سعودی عربیہ، تو وہاں کے قوانین ایسے ہیں کہ دوسرے قوموں کے مسلمانوں کو اپنے ملک میں وہ بسنے ہی نہیں دیتے. آپ کو امریکن نیشنلٹی پھر بھی آسانی سے مل جائے گی، آپ کو سعودی نیشنلٹی آسانی سے مل نہیں سکتی. آپ لاکھ چاہیں کہ چلو ہم چل کے سعودی عربیہ رہ لیتے ہیں، آپ رہ نہیں سکتے، آپ کو رہنے ہی نہیں دیں گے. وزٹ ویزا کے بارے میں ہی آپ کے علم میں ہوگا کہ کتنی دشواریاں، دقتیں ہوتی ہیں، وہی نہیں ملتا. لہذا فی الحال جو صورتحال ہے اس کو سمجھ لیں کہ کوئی مسلمان چاہے وہ پاکستان میں ہو یا وہ امریکہ میں ہو یا وہ سعودی عربیہ میں ہو، جہاں کہیں ہو، اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچتا رہے. ہم کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ قانون نہیں بنا سکتے کہ فلاں ملک کے رہنے والوں پر فرض ہے کہ اس ملک کو چھوڑ دیں، ہم نہیں بنا سکتے. یہ تو انفرادی طور پہ انڈیویجولی ہر شخص کو خود طے کرنا ہوگا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے وہ پریکٹسنگ مسلم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر جواب ہاں میں ہے تو ٹھیک ہے، اس کا خیال ہے پریکٹسنگ مسلم ہو سکتا ہے، رہے. اگر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، اس جگہ کا ماحول مجھ پر اور میرے خاندان والوں پر، میرے بال بچوں پر برا اثر ڈال رہا ہے، ہمارے اسلام کو کفر اوور ویلم کر رہا ہے، تو پھر اس کو چاہیے ہجرت کرے. اور آل سیڈ اینڈ ڈن، سب باتیں کرنے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ امریکہ میں یا جرمنی یا یورپ کے کسی ملک میں رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ پاکستان میں یا مڈل ایسٹ میں یا سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، اگر تقابل کریں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلے ان ملکوں میں رہتے تھے اور اب وہ پاکستان آ گئے ہیں یا اسلام فرینڈلی کنٹریز میں آ گئے ہیں، یقیناً اسلام فرینڈلی ممالک میں رہنا آسان ہے. یہاں رہ کر اسلام پر عمل کرنا نسبتاً آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام پہ چلنا زیادہ مشکل ہے، امریکہ میں چلنا زیادہ آسان ہے، یہ ماننے والی بات نہیں ہے، نہیں ہے یہ بات. ہاں، اگر وہ خود ہی رہنا چاہتے ہیں، ان کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے اپنے رہنے کو وہاں پر، تو وہ 10 عیب 10 برائیاں نکال لیتے ہیں پاکستان کی یا کسی اور ملک کی، اور وہ کہتے یہی ہیں کہ سب کچھ وہاں بھی تو ہو رہا ہے. ہاں بالکل ہو رہا ہے. ہم نے کب کہا کہ لینڈ آف دا پیور ہے؟ پاکستان نام رکھ لینے سے وہ کوئی پاک تھوڑی ہو گیا. لیکن فرق کیا ہے؟ کوانٹٹی کا. وہاں گندگی بہت زیادہ ہے، یہاں ہے لیکن کم ہے. وہاں گندگی بالکل کھلی ہے، مبرہن ہے، سرفس کے اوپر ہے، اس گندگی کو وہ گندگی بھی نہیں سمجھتے. یہاں کم از کم گندگی کو گندگی سمجھا جاتا ہے، اس کو تھوڑا بہت ڈھانکنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو چاہتا ہے بچنا بچ لیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ ہجرت کر کے آ تو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لگا کہ امریکہ میں تو بڑا خطرہ ہے ہمارے ایمان کو، نہ ہم وہاں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، وہاں تو سڑک پر نکلنا مشکل ہے. آپ وہاں نکلیں اور آپ وہاں جائیں. ہم لوگ ایک زمانے میں گئے، بچے میرے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، پہلے تو وہ دیکھتے رہے، پھر میرا بیٹا وہ شاید 4 سال کا تھا، ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ ماما یہ کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے، آخر چھوٹا سا بچہ تھا.
تو یہ تو ہے، وہاں تو جو نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا دیکھے کہاں، کدھر دیکھے انسان. کسی بینچ کی طرف آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ کسی نہ مرد کو دیکھ سکتے ہیں نظر بھر کے، وہ تو سوال ہی نہیں، نہ عورت کو دیکھ سکتے ہیں، عورت کو بھی نہیں دیکھ سکتے، ان کے سطر ہی ڈھکے ہوئے نہیں. اور کسی عورت کے سطر پر نگاہ ڈالنا وہ عورت کے لیے بھی منع ہے. ٹی وی کا حال دیکھ لیں، ہر چیز کو آپ وہاں پر دیکھ لیں. کہیں آپ جا کر بیٹھیں، چاروں طرف آپ کو شراب سرو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، تو کہاں تک بچیں گے؟ کتنا بھی برا حال ہے. یہاں یہ تو نہیں نا، یہاں کم از کم آپ کو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کہیں واک کرنے کے لیے جائیں تو ایک بینچ کو دیکھتے ہوئے ڈر لگے آپ کو کہ اللہ جانے اب کیا دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے، یہاں بھی لوگ شراب پیتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن ایسے کھلم کھلا نہیں کہ آپ کہیں بھی کسی ہوٹل میں چلی گئیں یا آپ کہیں کچھ کھانے چلی گئیں تو وہاں پہ ہر طرف الکوہل ہے. یہ تو نہیں ہے، فرق ہے، یقیناً ہے. اور یہاں نیکی کے مواقع زیادہ ہیں. کیا ہے؟ ایکسچینج ہے، ون سیٹ آف پرابلمز وتھ اندر سیٹ آف پرابلمز. کوئی جگہ پرابلم فری نہیں ہے. جو ہجرت کر کے آتا ہے امریکہ سے پاکستان، وہ یہ نہ سوچے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے. پرابلم فری تو صرف جنت ہے، تو اس کے لیے تو ابھی پلیز ویٹ کا سائن ہے نا، ابھی انتظار فرمائیے، ابھی جنت میں تو پہنچے نہیں. وہاں پہ فرق کیا ہے کہ وہاں پر گناہ کھلم کھلا ہیں، اور یقیناً وہاں پہ خاص طور پہ 9/11 کے بعد جو حالات ہو گئے اس میں اور زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. وہاں جو لوگ رہتے ہیں بہت اپولوجیٹک مسلمز بن کے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں جن پہ میں اور آپ کبھی غور بھی نہ کریں، وہ اتنا پریشان ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، وہاں کے رہنے والے مسلمان. اب جب پاکستان لوگ آتے ہیں تو بہت اپسیٹ ہوتے ہیں کہ یہاں تو سڑکوں کا حال خراب ہے اور یہاں تو گٹر بہ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جب گئے تھے تو وہاں کسی خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا کہاں سے آئی ہیں؟ ہم نے کہا پاکستان سے. کہتی ہے کراچی سے آپ آئی ہیں، وہاں تو گٹر ابلتے رہتے ہیں. خود پاکستانی تھیں اور وہاں کے رہنے والے کرتے ہیں اس طرح کی باتیں. کیوں؟ ان کی ضمیر کی چبھن ہے نا کہ ہم اپنا ملک، اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، ہم نے اسکیپزم اختیار کیا ہے، وی ہیو ٹیکن دی ایزی وے آؤٹ. اب وہاں کے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کو ہر طرح سے ڈیگریڈ کرتے ہیں. ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ کوئی احمق اور بیوقوف ہی ہوگا جو کہ پاکستان میں رہ رہا ہے، اور پاکستان میں رہ اس لیے رہا ہے کہ موقع نہیں ہے اس کے پاس ہجرت کرنے کا امریکہ. اگر موقع ہوتا تھوڑی رہتا. تو اپنے آپ کو سپیریئر سا فیل کرتے ہیں کہ ہم دیکھو کتنے سپیریئر ہیں، ہم آ گئے. سوچیں والدین کو یہاں ڈمپ کر کے اور وہاں اتنا اپنے آپ کو فتنے میں ڈال کے رہنا اور اس پہ فخر کرنا، یہ تو مسلمانوں کی شان نہیں. اور جو انہوں نے کہا گٹر والی بات، تو ٹھیک ہے یہاں گندے پانی کے گٹر ہیں، لیکن وہاں جو مورل کرپشن کے گٹر بہ رہے ہیں، جو اخلاقی خرابیوں کے گٹر بہتے ہیں کھلم کھلا، وہ ایک چیز ہے جو نظر نہیں آتی، اس کو گندگی نہیں سمجھتے، لیکن ہے تو کتنی زبردست گندگی. یہ جو کراچی کے یا پاکستان کے گٹر ہیں یہ بہت سے بہت جسمانی صحت کو خراب کریں گے، اور وہ جو وہاں پہ ان کے اخلاقی گٹر بہ رہے ہیں وہ تو روح اور ایمان ہر چیز کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں. یہاں اتنے غریب ہیں، 10 لوگوں کو آپ کھانا کھلائیے، اتنے نیکی کے موقع ہیں، 5 وقت اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے نا. موقع تو ہے، جو چاہتا ہے نماز پڑھنا وہ پڑھ تو لیتا ہے، جمعہ مس نہیں ہوتا. وہاں آپ دیکھیں جمعے کے لیے جو ایفرٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، آسان کام نہیں ہے وہاں پہ جمعہ پڑھ لینا. یہاں پہ آپ کتنے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں، چاروں طرف آپ کے مسلمان ہیں. چھوٹی سی مثال سلام کی لے لیں، یہاں بے جھجک بلا دھڑک ہم فون اٹھا کر السلام علیکم کہہ دیتے ہیں. امریکہ میں یا کہیں اور رہتے ہوئے تو آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بہت امکان ہے کہ اگلے سرے کے اوپر وہ مسلمان نہ ہو جو آپ کو فون کر رہا ہے. تو جس کو آخرت پسند ہے وہ پاکستان کے گٹرز کو اگنور کرے گا، اور وہ چاہے گا کہ چلو نام کا ہی صحیح، نام کا تو مسلمان ہے نا، تو میں کیوں نہ واپس آ کر اپنے ملک کو بنانے کی کوشش کروں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے صبح شام پاکستان کو باتیں سناتے ہیں، پاکستان ایسا، پاکستان ویسا. اور جب بڑے ہو کے ہمارے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ واپس پاکستان آ جائیں. کیوں آئیں؟ آپ نے ان کو اتنا تو برین واش کر دیا کہ پاکستان اتنا برا ہے، اب وہ کیوں آئیں گے واپس؟ میری ساس نے مجھ سے میرے ہسبینڈ سے کہا تھا کہ دیکھو تم لوگ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ملک کی برائیاں کبھی مت کرنا، ورنہ تم دیکھنا ہی جا کے واپس نہیں آئیں گے. اور 100% ہم نے اس کو پلے باندھ لیا. ہم بات نہیں کرتے پاکستان کی برائیاں اس لیے کہ وہ خود اخباروں میں آ رہی ہیں. ایک ہی بات کو بار بار کہہ کے اور ان کو متنفر کرنے کا کیا فائدہ؟ وہاں ان کا ایمان ہے خطرے میں، اور یہاں بہرحال خطرہ ہے لیکن کم ہے، یہاں سوشل پریشر ہے. آپ اتنے کھلم کھلا
جو ہے وہ برائیوں کے اندر حصہ نہیں لے سکتے. آپ چاہیں تو آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتے ہیں. یہاں اپنے آپ کو بچانا آسان ہے, وہاں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. تو یہ انسان چیزیں دیکھ لے. اور پھر وہی ہے کہ ہم بہرحال کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول, کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ سب جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے. ہرگز نہیں. یہ فتویٰ دینا یہ ذرا ایکسٹریم پر چلا جائے گا. اپنے اپنے حالات انسان دیکھ لے. ہجرت جسمانی بھی ہوتی ہے, فزیکلی اپنے آپ کو دور کر لینا کسی چیز سے. ذہنی بھی ہوتی ہے کہ آپ ذہنی طور پر ڈیٹیچ کر لیں اپنے آپ کو. کسی نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ای الہجرتی افضل یا رسول اللہ, سب سے افضل ہجرت کون سی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال, آپ نے فرمایا, ان تہجر ما کرہ ربک, کہ تو چھوڑ دے ان چیزوں کو جو تیرے رب کو بری لگتی ہیں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ, مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. تو ہجرتیں تو کئی طرح کی ہیں. لوگ جہالت سے علم کی طرف آتے ہیں تو یہ بھی تو ہجرت ہی ہے. پھر جب ہجرت کرتا ہے انسان جہالت سے علم کی طرف, لا علمی سے علم دین کی طرف, ایک ایک کر کے زندگی میں تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں. زندگی کے جس گوشے کو دین کے خلاف پاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ ناجائز ہے تو لوگ نوکریاں بدلتے ہیں. تو نوکری بدلنا بھی تو ہجرت ہے. لوگوں نے ایسے پروفیشنز, ایسے پیشے چھوڑ دیے جو ان کو لگا کہ یہ اسلام کے ساتھ میچ نہیں ہوتے. اسلام نے منع کیا ہے اس پیشے کو اپنانے سے. یوسف اسلام سنگر تھا. آج میوزک کے اوپر بڑی کنٹروورسی ہے کہ میوزک حلال ہے کہ حرام. میوزک کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر, اور خاص طور پہ میوزک کو پیشہ بنانا قطعاً اجازت نہیں. تبھی تو اس نے اپنا پروفیشن چھوڑ دیا یوسف اسلام نے. کیٹ سٹیونز اتنا مشہور سٹار تھا. آج ہمارے اپنے معاشرے میں جنید جمشید کی مثال موجود ہے. آخر آپ سوچیں کہ اتنا پیسہ, اتنا گلیمر, اتنی شہرت چھوڑنا ایسے تو کوئی نہیں چھوڑتا. اگر میوزک حلال ہوتا, سننا یا سنانا, گانا یا گانے سننا, تو انہیں کیا ضرورت تھی اپنا پیشہ بدلنے کی؟ آخر انہوں نے بدلا, ہجرت کی. اور الحمدللہ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے برکت دی, اللہ نے اور راستے کھول دیے حلال کمائی کے. بہت سی انسان کی عادتیں ہوتی ہیں, شوق ہوتے ہیں جن کو انسان چھوڑتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں. لوگ ایسے دوستوں سے, ایسے لائف سٹائل سے ہجرت کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے گناہ کے یا معصیت والے کام ہوتے ہیں. اس کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے نا. ایمان کی طاقت صحبت اور علم سے آتی ہے. قرآن ذریعہ ہے نا, حدیث ذریعہ ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا. بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے. لیکن یہ ہجرت جو ہے نا یہ گریجول ہوتی ہے, رفتہ رفتہ ہوتی ہے. پہلے خیال آتا ہے, پھر انسان مضبوط کرتا ہے, پھر اللہ کی مدد سے اللہ سے وہ دعا کرتا ہے, پھر وہ غلط کام چھوڑ بھی دیتا ہے. تو ساری ہجرت خالصتاً اللہ کے لیے انسان کو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر جانی پہچانی چیزوں کو, پسندیدہ چیزوں کو, جگہوں کو, عادتوں کو, کاموں کو, ہابیز, پاس ٹائمز کو انسان چھوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے ان کی. جو لوگ دنیاوی شہرت یا دنیاوی ترقی یا بہتر لائف سٹائل کے لیے ہجرت کرتے ہیں پھر وہ مہاجر فی سبیل اللہ نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہتر لائف سٹائل کے لیے ہجرت کرنا حرام ہے, حرام نہیں ہے, لیکن بہرحال فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے. بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی, لہٰذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اسے وہی ملے گی, اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اسے عورت ہی ملے گی. تو جس مقصد کے لیے ہجرت کی وہ اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی. جو ایک بہتر لائف سٹائل چھوڑ کر کسی مسلمان ملک میں آ کے رہتا ہے, کمتر لائف سٹائل پہ راضی ہوتا ہے, صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ دین کی خاطر ہے. جب وہ دین کے لیے آئے گا تو کرے گا, ورنہ جن کو دین سے محبت نہیں وہ سعودی عربیہ میں رہ لیں, امریکہ میں رہ لیں, پاکستان میں رہ لیں, ان کا انداز, ان کی
ایکٹیویٹیز، ان کی ہابیز ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا ان کے اندر. تو اصل چیز اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت میں جب انسان ہجرت کرے، جو مشکلات آئیں پھر صبر کرے، اپنی جنت کے بارے میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ رکھا ہے. اور آپ دیکھتی ہوں گی کہ امریکہ سے کتنے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں واپس، تو ان کے لیے خاص دعا کیا کریں کہ اللہ ان کی ہجرت کو قبول کرے، اس لیے کہ وہاں کی سہولتیں، وہاں کی آسانیاں، وہاں کی ساری چیزیں چھوڑ کر آنا آسان نہیں. صرف اور صرف ایمان کی قوت ہے جو کسی کو واپس لے کر آئے گی، اور کوئی چیز موٹیویٹ کر نہیں سکتی نا سوائے اس کے. آیت نمبر 100. اب یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی خوبصورت ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اس کی خوبصورتی کو بھی ہر ایک محسوس کر نہیں سکتا، وہی محسوس کرے گا جس نے کہ ہجرت کی ہو. اور ہجرت تو لوگ کر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ پھر وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں اپنی ہجرت سے جو انہوں نے اسلام کی طرف کی ہوتی ہے کہ وہ واپس لوٹنے کا سوچنے لگتے ہیں. تو اس طرح کے مہاجروں کے لیے یہ آیت نہیں ہے، یہ آیت ہے مجاہد مہاجر کے لیے. ہجرت کرنی ہے مجاہدانہ مزاج کے ساتھ، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر کے، پریپئر کر کے ہم ہجرت کر رہے ہیں. اب جو ہو سو ہو، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب نے جو میری قسمت میں مشکلات، آزمائشیں لکھی ہیں وہ آ کے رہیں گی، میں ہجرت کروں نہ کروں. اور میرے رب نے جو میری قسمت میں آسائشیں، آسانیاں، خوشیاں لکھ دی ہیں وہ آ کے رہیں گی. چاہے میں ہجرت کر لوں تب بھی مجھے وہ خوشیاں، وہ رزق ملے گا. فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. اب آپ دیکھیں بھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی کسی نان مسلم کنٹری سے مسلم کنٹری کی طرف، مسلمان ملک کی طرف آتا ہے، پہلا اندیشہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے کم ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں امریکہ میں رہ رہے ہو تو اتنے ڈالرز تمہیں مل رہے ہیں، پھر وہ کنورٹ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو روپیز میں اتنے ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں تم پاکستان آؤ گے تو میں اتنی تنخواہ ملے گی. تو یہ بتائیں کہ کہیں اللہ نے لکھا کہ اللہ بس ڈالرز میں ہی دیتا ہے، اللہ روپیز میں نہیں دے سکتا؟ نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ کی محدودیت ہے؟ یا کیا سوچا ہم نے کہ ڈالر کھلاتا ہے کہ اللہ کھلاتا ہے؟ کھلاتا کون ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. اگر اللہ نے قسمت میں 50,000 یا 50 لاکھ لکھ دیے، امریکہ میں رہیں، افریقہ میں رہیں، یورپ میں رہیں، سعودی عربیہ میں رہیں، پاکستان میں جہاں رہیں، قسمت میں لکھا ہے نا اللہ نے مل کے رہیں گے. اور اللہ نے اگر 5 روپے قسمت میں لکھے ہیں، کہیں رہ لیں جا کر 5 ہی ملیں گے، 5 کے 50 نہیں ہو سکتے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے معبود بنایا کس کو ہے، ہم نے رزاق سمجھا کس کو ہے، رازق کون ہے. اللہ کھلاتا ہے، ڈگری نہیں کھلاتی. اللہ کھلاتا ہے، ڈالر یا روپیہ نہیں کھلاتا. اللہ کو اہمیت دیں، اللہ کو پرائیورٹی دیں. اتنی زبردست خوشخبریاں ہیں جو اس آیت میں آ رہی ہیں. اور یہاں تک بھی فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا. ابھی مقصد نہیں ہوا، ہجرت نہیں ہوئی، ارادہ ہی کیا، عمل نہیں کیا. ارادے اور عمل کے درمیان موت آ گئی تو اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اس کو اجر دے. فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر واقع ہو گیا، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اس کو اس کا اجر دے، اور اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اس کو معاف فرمائے. خود اللہ نے یہ بات اپنے اوپر فرض کر لی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت تحتم ما کان قبلہا، ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے گئے ہوں.
بخاری میں ایک طویل روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ایک قاتل کا اس میں ذکر ہے کہ 99 قتل کرنے کے بعد اور 100 قتل کرنے کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ میں نے غلط کام کیا، تو کسی شخص سے وہ ملا، 99 اس نے قتل کیے ہوئے تھے، جس شخص سے ملا اس نے اس سے پوچھا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا نہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، مایوس ہو گیا نا۔ اللہ کی رحمت سے جب ہم کسی کو مایوس کرتے ہیں، ہم اس کو مزید گناہوں میں دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پچھلے گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا تو آئندہ بھی نیکی کرنے کا فائدہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ نہیں معاف کرے گا تمہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی قتل کر دیتا ہوں۔ پھر آگے چلا، کوئی اور اس کو شخص ملا، اس نے کہا کہ تم وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تم رہتے ہو، ظاہر ہے وہ جگہ اچھی نہیں ہے جہاں تم نے اتنے سارے قتل کیے۔ پشیمانی، افسوس اس کے دل میں تھا، اس نے وہ جگہ چھوڑی اور وہ چلا ایسی جگہ کی طرف جہاں اللہ کی عبادت آسان ہو۔ راستے ہی میں اس کو موت آ گئی۔ تو حدیث میں مضمون پھر آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو بخش دیا۔ اب ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ لو ان 100 قتلوں کا کیا ہوگا، جو 100 قتل کی اس کا کیا ہوگا، پھر بھی اللہ بخش دے گا۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت، جو حدیث میں مضمون ہے ہم اس بات کو مان لیں گے۔ تو یہاں تو اس آیت میں فرمایا کہ ہجرت کرنے والا پناہ کی بہت سی جگہیں پائے گا، مراغمہ، پناہ کی جگہ، اور وسعت بھی ملے گی اس کو۔ یعنی یہ مت سوچو ہجرت کرتے ہوئے کہ اب ہم کل کھائیں گے کہاں سے، اللہ رزاق ہے، اللہ دے گا اور فراوانی کے ساتھ دے گا۔ ہر رسول اور رسول کے ساتھیوں نے ہجرت کی اور ان کو اپنے وطن سے بڑھ کر اچھا ٹھکانہ، عزت اور دولت ملی۔ آج کے زمانے میں کئی آپ کو مہاجر ملیں گے۔ محمد اسد جن کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ اس لحاظ سے اہم ہیں کہ انہوں نے کفر سے اسلام کی طرف بھی ہجرت کی اور پھر کئی کتابیں بھی لکھی جس میں اپنا تجربہ انہوں نے بیان کیا۔ تو محمد اسد تھے، یہ جیو تھے، اور انہوں نے اپنا ملک چھوڑا، خاندان چھوڑا، اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، اور سوچیں جیوز کے لیے تو کتنی بڑی بات ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اسلام قبول کر لے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ لکھتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ زندگی بھر مجھ سے بات مت کرنا، تو زندگی بھر ان کے باپ نے ان سے بات نہیں کی۔ تو جگہ چھوڑی، وطن چھوڑا، وہ ملک چھوڑا، خاندان چھوڑا، جسمانی ذہنی ہر طرح کی انہوں نے ہجرت کی، اپنی زبان، ماحول، کلچر، ہر چیز کو انہوں نے چھوڑا۔ اب ایسا انسان جس نے عملی طور پہ کوئی کام کیا ہوتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے اس کو تو آئینہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے آپ سے کہا تھا نا کہ اس آیت کی خوبصورتی وہی محسوس کر سکتا ہے جو خود مہاجر تھا یا ہے۔ جس نے ہجرت نہیں کی وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ تو محمد اسد نے بڑی خوبصورت اس آیت کی تفسیر کی ہے، تھوڑی مختلف کی ہے، اپنا ذاتی تجربہ ان کا جھلکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رغمہ کا مطلب ہوتا ہے مٹی، ڈسٹ کو کہتے ہیں۔ مراغمن کے معنی انہوں نے کیے ہیں ڈسٹی اینڈ لونلی روڈ، دھول اور غبار سے اٹی ہوئی سڑک جس پر انسان تنہا چل رہا ہے۔ یعنی مراغمن کثیرن میں اس تنہائی کی طرف اشارہ ہے جس کا تجربہ ہر مہاجر فی سبیل اللہ کو ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہارٹ بریکنگ لونلینس which almost always accompanies the first steps of ہجرت، دل توڑ دینے والی تنہائی جو ہجرت کے ابتدائی قدموں میں ہر مہاجر کو جس سے سابقہ پیش آتا ہے۔ زندگی بہت کمفرٹیبل پیٹرن پہ چل رہی ہوتی ہے، بڑی آرام دہ ہوتی ہے، جانے پہچانے لوگ، پسندیدہ کام، جانا پہچانا کلچر، ماحول۔ جب ہجرت کرتا ہے انسان اور ان سب چیزوں سے جدا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کہ اپنے ہی اجنبی ہو گئے، ہاسٹائل ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جسمانی طور پہ تو میں کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہوں، لیکن روحانی طور پہ میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی مجھ کو نہیں جانتا۔ 20 سال پرانے رشتہ دار، ان کی آنکھوں میں آپ کو ایسی اجنبیت نظر آئے گی اور کچھ خوف سا نظر آتا ہے ان کے چہروں کے اوپر، لگتا ہے وہ خوف زدہ ہو رہے ہیں جیسے آپ کو دیکھ کر، جیسے ان کو لگتا ہے کہ آپ بدل گئیں، آپ وہ نہیں ہیں جس سے کہ انہوں نے شادی کی تھی یا جو ان کی بیٹی تھیں
جو ان کے گھر میں پیدا ہوئی تھیں، ان کی بیٹی کوئی اور تھی اور آپ کوئی اور ہیں. وہ جس کو اب تک بیوی بنا کر گھر میں رکھے ہوئے تھے وہ کوئی اور تھی، اور اب یہ ہستی کوئی اور ہے. وہ بھی خوفزدہ ہوتے ہیں اور انسان کو خود بھی اجنبیت محسوس ہوتی ہے. شدت کی تنہائی، شدت کا اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. ہر ایک سے لگتا ہے انسان کٹ گیا. لیکن یہ کیفیت بھی زیادہ عرصے رہتی نہیں، کچھ عرصے رہتی ہے. اب جتنا عرصہ اللہ چاہے، چند مہینے یا چند سال یا 10 سال یا 20 سال، اب اللہ عالم جتنا اللہ نے لکھ دیا. پھر رفتہ رفتہ راستے میں ساتھی ملتے چلے جاتے ہیں اور یہ تنگی کی، کنسٹرکشن کی کیفیت دور ہوتی چلی جاتی ہے. کچھ عرصے کے بعد اپنے بھی ساتھی بن جاتے ہیں، ہم خیال ہو جاتے ہیں، ہم سفر ہو جاتے ہیں. بہتر کاموں کے لیے وقت اور زندگی میں گنجائش نکلتی ہے، وسعت نکل آتی ہے زندگی میں. جب گناہ نکلتے ہیں تو کچھ عرصے تو انسان ان سب باتوں کو مس کرتا ہے. بار بار پیچھے مڑ کر وہ دیکھتا ہے کہ ہائے میں کیا زندگی چھوڑ رہی ہوں. عادت ہوتی ہے نا، آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں زندگی کے ساتھ، آپ کو اپنا وہی حال حلیہ اچھا لگتا ہے، وہی کمپنی، وہی پارٹیز، وہی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کسی مجبوری کے تحت تو نہیں چھوڑا، والنٹریلی چھوڑ رہے ہیں. آج چاہیں آج پھر وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیں جو پہلے کرتے تھے. لیکن ایمان نے تو آپ قدموں میں بیڑیاں ڈال دیں، نہیں پلٹ سکتے. ایمان میں آ تو گئے لیکن پوری طرح نہیں ہے، پورا رنگ ابھی صبغت اللہ نہیں چڑھا، صبغت اللہ میں پورے داخل نہیں ہوئے. گریجول پروسیس ہے نا، بلیک کو وائٹ بنائیں گے تو گرے سے تو گزرنا ہوگا، ان مراحل سے تو گزرنا ہوگا. ہجرت نہایت تکلیف دہ مرحلہ ہے، جذباتی ٹراما ہوتا ہے، ایموشنل ٹراما سے انسان گزرتا ہے اور اس کو کئی پہلو نظر آتے ہیں زندگی کے جو اب تک نظر نہیں آئے ہوتے. اس کو دنیا کی حقیقت نظر آتی ہے، اس کو دنیا کے رشتوں کی حقیقت نظر آ جاتی ہے جو بغیر ہجرت کے نہیں نظر آ سکتی. ہجرت تو اندر باہر سے دوسروں کا معائنہ کروا دیتی ہے آپ کو کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کے دعوے کتنے سچے ہیں. یوں پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری محبت کے دعوے صرف اس وقت تک تھے جب تک اللہ کو سچ مچ رب نہیں مانا تھا. ایسا لگتا ہے کہ ہر رشتہ اللہ کی جگہ لینا چاہ رہا تھا. جب تک ہم نے تمام رشتوں کو اللہ کی جگہ دی ہوئی تھی، اللہ والا مقام دیا ہوا تھا، وہ سارے رشتے ہم سے بہت خوش تھے، بڑے راضی. اور اب جب زندگی میں ایمان کا نور آیا، ایمان کی روشنی آئی، اور جب اللہ کو اللہ کا مقام دیا، سب بگڑ گئے، سب خفا ہو گئے. سب نے کہا ہماری محبت واپس کرو، سب نے کہہ دیا تم ہم کو اچھی نہیں لگتی. کوئی بات نہیں، کوئی رونے دھونے کی ضرورت نہیں، دل کڑا کریں، دل مضبوط کریں. اللہ کو تو اچھی لگ رہی ہیں نا، اللہ کی خاطر یہ تو ہجرت کر رہی ہیں. اللہ کی محبت جب ایک دفعہ دل میں آ جاتی، انسان نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں. دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ وہ محبت نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، نہیں کرتے تو کیا ہوا. اور یاد رکھیں کہ اللہ کوئی مشکل ایک دم نہیں ڈال دیتا. یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ پہلے دل پہ ہاتھ رکھتا ہے پھر مشکل ڈالتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ روئے لیکن دل نہیں روتا، دل بالکل پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے میں جو کر رہی ہوں ٹھیک ہے. اس لیے کہ ایمان کے تقاضوں کو پہچان لینا اور پھر ایمان پہ عمل نہ کرنا یہ انسان کو اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے. اللہ کی نظر سے بھی گرتا ہے انسان، اپنی نظر سے بھی. تو حقیقت ہے کہ لوگوں کی نظروں سے گرنا آسان ہے بجائے کہ انسان اللہ کی نظر سے یا اپنی نظر سے گرے. ایٹ لیسٹ بی آنیسٹ وتھ یور سیلف. اپنے آپ سے تو انسان ایماندار ہونا کہ مجھے پتا ہے یہ کام ٹھیک ہے، میں کیوں نہیں کر رہی، کس کا خوف ہے. نہیں محبت کرتے نہ کریں، آج نہیں کرتے کل کر لیں گے، اور کل بھی نہیں کرتے تو نہ کریں. جب اللہ کی محبت پر وہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسی اطاعت کی جائے، ان سے ایسی محبت کی جائے جیسے کہ اللہ کا حق ہے، تو کیا ضرورت ہے ان کی بات ماننے کی. رہنے دیں، اپنے رب پہ بھروسہ کریں. سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اور یہ مت سوچے کہ میں نے ہجرت کی ہے تو یہ مرحلے آئے ہیں. ان کو ناراض ہونا ہوتا، وہ بغیر ہجرت کے بھی ناراض ہوتے. کم از کم ہجرت کی وجہ سے ناراض ہوئے تو کوئی اجر تو ہے اللہ کے ہاں. اور ہم گناہوں میں، معصیت ہی میں پڑے رہتے اور پھر بھی ناراض تو ان کو ہونا ہی تھا، ہمیں کون سا اجر ملتا. تو الحمدللہ اپنے آپ کو اطمینان دلا کے رکھیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. لیکن بہرحال
تھوڑی دیر تو انسان کو خود بھی لگتی ہے، یوز ٹو ہوتے ہوتے بار بار پچھلی زندگی کوئی حسرت بھری نظر سے سدائے بازگشت انسان ڈالتا رہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر یہ کیفیت رہتی ہے، پھر دل جم جاتا ہے انسان کا، ویکیوم نیکیوں سے فل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت والے کام جب شروع کیے جاتے ہیں، اجنبی اجنبی اوپرے لگتے ہیں نا، عادت نہیں ہوتی، ہم یوز ٹو ہی نہیں ہوتے ایسے کام کرنے کو، ہم بڑا اسٹرینج فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہوئے، لیکن تھوڑے دن کے بعد عادت بھی ہو جاتی ہے اور نیکیوں سے ویسی ہی اپنائیت اور محبت ہو جاتی ہے جیسے کبھی گناہوں اور معصیت سے تھی، نیکیاں ویسی ہی اچھی لگنے لگ جاتی ہیں۔ تو ایک انٹرمیٹنٹ سٹیج آتا ہے، ضرور آتا ہے، اس پہ بس قدم جمے رہ گئے، اس موقع کو پار کر گئے الحمدللہ۔ اور جب دین کے راستے میں انسان قدم آگے بڑھاتا ہے، تھوڑی دیر اپسیٹ رہنے کے بعد سکون ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تبدیلی چاہے نیگیٹو ہو چاہے پازیٹو، مثبت ہو یا منفی ہو، انسان کو تھوڑی دیر کے لیے پریشان تو کرتی ہے۔ کسی کا قول ہے کہ all changes, even the most longed for, have their own melancholy۔ کوئی بھی تبدیلی چاہے کتنی بھی پسندیدہ کیوں نہ ہو، اپنے ساتھ تھوڑی بہت اداسی لے کے آتی ہے۔ For what we leave behind us is a part of ourselves۔ ہم جو پیچھے چھوڑتے ہیں نا، وہ ہمارا اپنا ہی تو حصہ ہوتا ہے، ہم ہی تو ایسے تھے۔ We must die to one life before we can enter into another۔ ہمیں ایک پچھلی زندگی سے مر جانا ہوتا ہے نا، نئی زندگی کی ابتدا کرنے کے لیے۔ تو گناہوں کو تو موت کی نیند سلانا ہوگا ہجرت کرنے کے لیے، اور جب یہ نئی زندگی جو ملے گی نیکیوں والی، یہ بڑی رونق والی، بڑی نور والی، بہت خوبصورت ہوگی۔ ایمان کا حسن جو ہے وہ اس زندگی میں پایا جائے گا۔ اور جب انسان کا دل ہجرت میں ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹنا لازمی ہے، ہجرت کے ساتھ لازمی ہے اپنا دل ٹوٹنا اور دوسروں کا دل ٹوٹنا، یہ تو ہوگا، اس کے بغیر ہجرت کیسے ہوگی؟ تو اچھا ہے ٹوٹنے دیں اس دل کو، وہ جو ہم نے دل کو سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، اور اس دل کے اندر محبت دنیا والوں کی سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، جب دل پر چوٹ لگتی ہے، دل میں کریک آتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، وہ دنیا اور دنیا والوں کی سب محبت نکل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کی محبت سے جب دل جڑتا ہے، وہ ایک گوند کا سا کام کرتی ہے نا اللہ کی محبت، اور جب اللہ کی محبت سے دل دوبارہ جڑتا ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ دنیا والوں کی محبت ملتی ہے تو خوشی کا ذریعہ تو ہوتی ہے، لیکن وہ انسان کی کمزوری یا مجبوری نہیں رہتی۔ جب تک ہم ہجرت نہیں کرتے، دنیا والوں کی محبتیں ہماری کمزوریاں بنی رہتی ہیں، ہماری مجبوری بنی رہتی ہے۔ ایک دفعہ وہ محبت واپس لے لیتے ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا، اللہ اگر یہ ہوا تو میں تو مر جاؤں گی، اوف اگر یہ ہو گیا تو میں تو مر جاؤں گی۔ کوئی نہیں مرتا، ہمیں پتا چلتا ہم کتنے سخت جان ہیں، ہم نہیں مرتے۔ انہوں نے واپس لے لی تھی محبت اپنی، اب خود ہی واپس دے بھی دی، اب جب ملتی ہے اب ہماری محتاجی نہیں رہتی، ہم اس محبت کے محتاج نہیں ہوتے، ہم صرف اللہ کی محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور وہ محبت انسان کو ٹھیک ہے خوشی دیتی ہے، لیکن کم از کم وہ ویکنس کا سبب نہیں بنتی۔ بہت پیاری آیت ہے، لیکن اس کے لیے پھر تجربہ شرط ہے، تجربہ کریں گے تو اس کا حسن پتہ چلے گا۔ اگر ہجرت سے ڈرتے رہے اس کا حسن کبھی نہیں کھلے گا، اور ہجرت نہیں تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ آگے نماز کا ذکر شروع ہو رہا ہے، آیت 101 فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر نماز میں اختصار کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اوپر ذکر کیا گیا تھا ہجرت اور جہاد کا، اور ان سب چیزوں کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے۔ اب ان حالات میں نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس کے بارے میں کچھ کنسیشنز، کچھ آسانیاں ہیں جو دی جا رہی ہیں۔ اگر کفار سے اندیشہ ہو، نماز مختصر کر لو، قصر نماز پڑھ لو۔ قرآن نے تو یہ بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جب حالت سفر میں ہو اور امن میں بھی ہو، خطرہ بھی اس کو نہ ہو، تب بھی وہ قصر کر سکتا ہے۔ اب سفر کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ سفر کس کو کہا جاتا ہے؟ سمپلی آپ یہ دیکھ لیں کہ سفر والی کیفیت جب انسان پہ طاری ہو جائے، جب ہمیں ایک مینٹل ڈسپلیسمنٹ کا احساس ہو،
سفر کیا ہے؟ ذہنی طور پہ آپ ڈسپلیس ہو گئے ہیں نا. تو سفر کے اندر یہ قید نہیں ہے کہ اگر سفر بہت آرام دہ ہے تو قصر نہ پڑھو، اور سفر اگر بڑا دشوار ہے تو قصر پڑھ لو. نہیں، ہر طرح قصر کی جا سکتی ہے نماز حالت سفر میں. قصر کا مطلب ہے کم کر دینا. فجر کی نماز تو 2 فرض ہے، وہ 2 فرض ہی پڑھے جائیں گے اور سنتیں بھی پڑھی جائیں گی فجر میں. ظہر کی جو فرائض ہیں 4، اس میں سے 2 فرض پڑھے جائیں گے. یہ ٹوٹل نماز ہوگی قصر کی. صرف 2 فرض پڑھے جائیں گے، سنت نوافل نہیں پڑھی جاتی. عصر میں 4 فرض ہوتے ہیں، قصر میں 2 فرض پڑھے جائیں گے. مغرب میں 3 فرض ہوتے ہیں، وہ تو آدھے نہیں ہو سکتے، تو وہ 3 کے 3 رہیں گے. عشاء میں 4 فرض کے 2 فرض ہو جائیں گے، اور وتر جو ہیں وہ پڑھنے ہوتے ہیں، پھر وتر پڑھے جائیں گے ساتھ ہی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حالت امن میں ہم قصر کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ اللہ کی طرف سے تم لوگوں پر صدقہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا صدقہ قبول کرو. اب اس کے اندر کتنی دیر میں کتنے دن تک قصر پڑھی جا سکتی ہے؟ کچھ علماء کا خیال ہے 4 دن کے سفر میں. اگر 4 دن سفر کرنے کا ارادہ ہے تو قصر پڑھیں گے. 4 دن سے زیادہ سفر کا ارادہ ہے قصر نہیں پڑھیں گے. کچھ کا خیال ہے 19 دن، کہ 19 دن اگر آپ سفر کی حالت میں رہیں گے، آپ کا خیال ہے تو آپ 19 دن قصر پڑھیں گے. اس سے زیادہ اگر رہنے کا ارادہ ہے تو قصر نہیں پڑھیں گے. تو ان قصر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی گنجائش پائی جاتی ہے، اور یہ الحمدللہ اسلام کی وسعت ہے. تفصیل کے ساتھ آپ کسی بھی حدیث کی کتاب میں اس کے بارے میں پڑھ سکتی ہیں. آگے فرمایا آیت 102، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے. یعنی جب اللہ کے رسول میدان جنگ میں ہوتے تھے، سب مسلمانوں کی آرزو یہ ہوتی تھی کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھی جائے، آپ کی امامت میں نماز پڑھیں. تو اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ عین میدان جنگ میں اگر جماعت کا موقع مل گیا تو نماز کیسے پڑھو. فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے پر جمع رہے اور اپنے اپنے اسلحے، اپنا اپنا ویپن لیے رہے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے. صلاۃ خوف کے کئی ڈفرنٹ مختلف طریقے آپ کو ملیں گے احادیث کی کتابوں میں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک رکعت سجدے کے وقت پوری ہو جاتی ہے نا، سجدہ کیا ایک رکعت پوری ہو گئی، تو اب جو پیچھے فوج ہے وہ ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر لے اور چلا جائے، امام ابھی کنٹینیو کرے نماز اپنی. دوسرا حصہ آئے، وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو، وہ ایک رکعت نماز پڑھ لے. تو فوجیوں کی ایک رکعت ہوئی اور امام کی 2 رکعتیں ہوئیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیں، یا ایک رکعت وہ بعد میں خود پڑھ لیں اپنی طرف سے انڈیویجولی، اور ایک رکعت انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی. یعنی منیمم ٹائم نماز کی حالت میں امام کے پیچھے گزارا، لیکن بہرحال جو ضروری ریکوائرمنٹ ہے نماز، اس کو انہوں نے پورا کر لیا. اب جو بھی حالات ہوں، جب دوبارہ اس طرح سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قتال کا سلسلہ شروع ہوگا، عین میدان جنگ کے حالات کو دیکھ کر جو کمانڈر ان چیف ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اب کس شکل کی صلاۃ خوف جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. فی الحال اس طرح کلاس روم میں بیٹھ کے ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ہم ایگزیکٹلی سچویشن کو محسوس کر سکیں کہ کیا وہ صورتحال ہوگی یا کیسے کیا جائے گا. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں. تو کہا کہ نماز پڑھو لیکن غافل مت ہو جاؤ اپنے ڈیفنس سے، اپنا خیال بھی رکھو، انتظام ضروری ہے، انتظام پورا رکھو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ
ان تدعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، لیکن پھر بھی چوکنے رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کیا ہوا ہے. یعنی کوئی تکلیف دہ صورتحال اگر پیش آ گئی ہے تو ہتھیار اتار کر رکھے جا سکتے ہیں، آرمرز اور شیلڈز وغیرہ، تو اس میں اس چیز کی اجازت ہے. اور باقی یہ ہے کہ جو دوسری چیزیں ہیں، اسلحہ تو اتار کے رکھ دیں، یہ سو ویپنز ہیں نا، تلوار وغیرہ، وہ اتار کے رکھ دیں. وہ خذو حذرکم، لیکن اپنا بچاؤ پکڑ کے رکھو. ڈھال، شیلڈ، ان چیزوں کو تم پکڑ کے رکھو کہ کہیں نماز پڑھنے میں دشمن تم پر حملہ نہ کر دے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.